کہ حضور علیہ السلام کے تمام اصحاب میں سب سے افضل ترین صحابی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر جیسا دنیا میں کوئی مرید نہیں ہے اور رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ داتا صاحب امام حسن کی اولاد میں سے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ امام حسن کی اولاد میں سے ہے، لیکن جب پیر کا تذکرہ کیا تو حضور کا نام لیا۔ اس کا مطلب پیروں میں حضور سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے وہ نبی ہیں اور اپنے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے پیر ہیں، ان کے استاد ہیں، ان کے مرشد ہیں، لیکن ان کا نام نہیں لیا، حضرت خلیل کا نام نہیں لیا، کیونکہ ان کی نگاہ میں سب سے بڑے پیر مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ لیکن جس طرح حضور علیہ السلام پیروں میں کوئی حضور کا مقابل نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا مریدوں میں کوئی ابو بکر کا مقابل نہیں، یعنی مریدوں میں سب سے افضل ترین ہستی اگر کسی کی ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، ان کی افضلیت، ان کی اشرفیت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نوافل روزوں کی وجہ سے نہیں، نوافل کی کثرت کی وجہ سے نہیں، نفل نماز، نفل روزے اور تلاوت کی کثرت کی وجہ سے نہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کو جو مقام نصیب ہوا ہے وہ ان کے دل کی کیفیت کی وجہ سے، یعنی اشارہ کرنا چاہتے ہیں دل میں جو عشق مصطفیٰ ہے اس کی وجہ سے ابو بکر کو وہ مقام نصیب ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے، یعنی اظہار اسلام سے پہلے آپ کا نام تھا عبد الکعبہ۔ عبد الکعبہ نام، یہ نام رکھے جاتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر، ان کا نام عبد الکعبہ بتایا جاتا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو آقا علیہ السلام نے ان کا نام رکھا عبداللہ، عبداللہ نام رکھا۔ اس طرح سے آپ کا نام پورا ہوا عبداللہ ابن عثمان۔ ان کے والد کی کنیت ابو قحافہ ہے، لیکن ابو قحافہ یہ ان کی کنیت ہے، ان کا نام عثمان ہے، تو عبداللہ ابن عثمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پورا نام ہے۔ اور ابو بکر کہلانے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ابو بکر کہلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، میں نے جو اور بھی وجوہات کبھی اس کا تذکرہ کیا ہے، لیکن آج جو کر چکا اس سے ہٹ کے کرنا چاہتا ہوں۔ صبح کو عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں، جب آپ عربی میں بات چیت کرتے ہیں تو صبح کو کہتے ہیں بکرا، تو بکرا اس لیے صبح کو بکرا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن کا پہلے نمبر کا وقت ہے، دن کا پہلے نمبر کا وقت ہے۔ تو یہ بکرا اور بکر، تو جیسے دن کے پہلے وقت کو بکرا کہتے ہیں یعنی پہلے نمبر کا وقت، تو ویسے بکر کہتے ہیں پہلے نمبر والے کو، اول نمبر والے کو بھی بکر کہتے ہیں۔ اور ابو بکر جو سب پہلوں میں پہلا ہو، السابقون السابقون، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ سبقت لے جانے والے، کیا جانا تم نے سبقت لے جانے، یہی لوگ تو اللہ کے بہت قریبی ہیں، اولئک المقربون، کہ یہ اللہ رب العزت کے مقرب لوگ ہیں۔ تو یہ پہلوں میں پہلا ہے صدیق اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 2.5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، یعنی عمر میں سیدنا صدیق اکبر اللہ کے رسول علیہ السلام سے 2.5 سال عمر میں کم تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپنے میں بہت کم دوست رہے ہیں، ان میں سے سیدنا صدیق اکبر آپ کے بچپن کے دوست ہیں۔ یہ بھی بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بہت سارے ہمارے جوانوں کو نہیں پتہ ہے، میں اسی لیے تھوڑا سا آپ کے بچپنے سے ہی آغاز کر رہا ہوں کہ ہم نے جو اپنے احباب کے حکم پر سلسلۃ الصحابہ بھی شروع کیا ہے، تو اس میں پچھلے ہفتے ذکر ہوا حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیا نام ہے ابو ذر غفاری کا؟ ایک ہفتے میں بھول گئے، کیا نام ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے، اللہ کو سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ پچھلے ہفتے کتنے لوگ تھے؟
ہاتھ اڑے ذرا اوپر ہاتھ اڑے کہ پچھلے ہفتے کتنے لوگ تھے؟ حضرت ابو ذر یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے کوئی بیان کرنے کا شوق تو نہیں ہے؟ کوئی بیان کرنے کا شوق تو نہیں ہے بھائی، یہ تو ایک تعلیمی سلسلہ ہے تاکہ حضور کی آل و اصحاب سے ہماری محبت بڑھے۔ ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ذر غفاری کا نام کیا بتایا گیا تھا؟ حضرت جندب۔ کیا نام تھا؟ حضرت، اب یاد رہے گا، دھیان سے سنا کرو، صرف ملنے مت آیا کرو، سیکھنے کے لیے بھی آیا کرو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ اس کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ گھر سے نکلو تو اس نیت کے ساتھ نکلو کہ چلو وہاں جا کر علم دین سیکھیں گے۔ دھیان سے سنیے، ایک بار سب درود شریف پڑھ لیجیے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آقا علیہ السلام سے 2.5 سال کے بعد ہوئی۔ یہ جب بچے تھے، بچپنا تھا، بچپنے سے ہی حضور علیہ السلام کے دوستی میں شامل ہو گئے تھے۔ قدرت نے چنا تھا ان کو اللہ کے رسول کی دوستی کے لیے، حضور کی خلیلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا۔ بچپنے سے دوست ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ بچپنے میں ان کی امی ان کو لے کر کے گئی بت کے پاس کہ اس کی عبادت کرو، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ نے اس بت کی توہین کی اور آپ نے اس کو جو ہے وہ عبادت نہیں کی، سجدہ نہیں کیا۔ ایمان یعنی کہ ایمان کے اظہار سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شرک نہیں کیا۔ یعنی قدرت نے جس کو چن لیا تھا محبوب کی رفاقت کے لیے، محبوب کی معیت کے لیے، حضور کا یار غار ہونے کے لیے، حضور علیہ السلام کا یار مزار ہونے کے لیے چن لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اب غور کریں، جس کو یاری کے لیے چنا اس کو اتنا محفوظ رکھا، خود محبوب کو کتنا محفوظ رکھا، محبوب کی حفاظت کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چونکہ تاجر تھے، بڑے تاجر تھے۔ مورخین کا قول ہے، بعض لوگ ملک شام کہتے ہیں، بعض یمن کہتے ہیں، ملک میں اختلاف ہے لیکن واقعہ ایک ہے۔ سیدنا صدیق اکبر مال تجارت لے کے شام یا یمن تشریف لے گئے۔ زیادہ تر تو یمن کا تذکرہ ملتا ہے لیکن کچھ لوگوں نے شام کا ذکر بھی۔ تو چونکہ میری عادت ہے کہ میں جو مختلف روایتیں ہوتی وہ دونوں پڑھ دیتا ہوں، آپ اپنے ذوق کے مطابق جو چاہیں قبول کریں۔ ویسے ملک کو اتنی اہمیت نہیں رکھتا، اصل چیز واقعہ ہے جس پر ہم صحابہ اور اہل البیت کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، ایسے میں آپ نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ چاند اور سورج میری گود میں سمٹ آئے اور ان کو اٹھا کے انہوں نے سینے سے لگا لیا۔ اور جب یہ خواب دیکھا تو خواب دیکھ کر کے اس کی تعبیر کے لیے ایک عیسائی راہب کے پاس پہنچے۔ وہاں جب پہنچے تو پوچھا کہ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو آپ نے اپنے قبیلے کا نام بتایا کہ میں قبیلہ بنو تمیم کا آدمی ہوں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا عبد الکعبہ۔ تیرے باپ کا نام کیا؟ کہا عثمان ابو قحافہ۔ تو کہا کہ رہنے والے کہا مکہ کے۔ اگر تیرا خواب سچا ہے تو آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہو اور تو اس کا خلیفہ بھی ہوگا، اللہ تجھے اس کا وزیر بنائے گا، خلیفہ بنائے گا۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ بات تو کہہ دی لیکن میں اس کو کیسے سچا مانوں کہ یہ آپ کی بات سچی ہے؟ تو اس عیسائی راہب نے دعا کی تو اس کی دعا سے درخت میں پھل آ گیا۔ تو آپ نے اس کی بات کی تصدیق کی اور اس کے بعد پھر کہا کہ جب وہ نبی سے تمہاری ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ میں ان پہ ایمان لا چکا ہوں لیکن عیسائیوں کے ڈر سے میں اظہار نہیں کرتا۔ اور کہا کہ یہ وہی نبی آخر الزمان ہیں جن کا ذکر توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی اور زبور میں بھی، اور ہم ان کی نشانیوں کو جانتے ہیں۔ ان قریب ان کے ظہور کا وقت آئے گا، جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام کہنا، میرے ایمان کی گواہی دینا۔ اس کے بعد سیدنا صدیق ایک بار مکہ واپس لوٹ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے دوستی تھی، حضور کے کردار سے بہت متاثر تھے، لیکن دوست تو دوست ہی ہوتا ہے،
دوستی دوستی تھی. جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابو بکر تم اسلام قبول کر لو. تو آپ نے عرض کیا کہ آپ سچے ہیں، امین ہیں، اور رات دن آپ کو دیکھا ہے، لیکن نبی کوئی معجزہ بھی تو دکھاتا ہے، آپ کا کوئی معجزہ ہو تو بتائیں. تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ وہ یمن میں راہب نے جو خواب کی تعبیر بتائی تھی، کیا وہ معجزہ کافی نہیں؟ کیا وہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بس وہ بھولا ہوا خواب اور اس کی تعبیر یاد آئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اور جس دن مسلمان ہوئے ہیں اس دن آپ کے پاس جتنا مال تھا، وہ بھی پڑھا نا حضرت مولانا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کا شعر کہ لٹایا اپنا گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. تو اپنا مال حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ دین کے لیے مال کی ضرورت ہوگی، آپ اس کو قبول فرمائیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابہ میں ابو بکر کے مال کو ایسے استعمال کرتا ہوں اختیار کے ساتھ جیسے لوگ اپنا مال استعمال کرتے ہیں. یعنی حضور علیہ السلام جس کو کہتے ہیں نا بغیر کسی تکلف کے، ان کو بے تکلف کہتے تھے کہ ابو بکر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اور صدیق اکبر کے ماتھے پہ کبھی شکن بھی نہیں ہوتا، وہ کرتے جاتے تھے. بلکہ صدیق اکبر تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا ہوں اور میرا مال بھی آپ کا ہے. اور لیکن حضور علیہ السلام کی بڑی غیرت بھی تھی کہ حضور علیہ السلام جلدی سے کسی کی یعنی کہ چیز میں تصرف، ذاتی چیز میں تصرف نہیں فرماتے. بلکہ ایک مرتبہ جب ہجرت کے وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 اونٹنیاں پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ جب تک قیمت نہیں دوں گا اس وقت تک بیٹھوں گا نہیں، مجھ سے قیمت لو، مجھ سے اس کی قیمت لو. یہ بعض لوگ جو یہ پیش کرتے ہیں نا حضور علیہ السلام کے متعلق بالکل ایسا کہ معاذ اللہ علیاذ باللہ کہ وہ دوسروں کے مال پر ہی سب کچھ کرتے تھے، یہ جھوٹ ہے. نبوت کو صحیح طور پہ پیش نہیں کیا گیا ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا، اعلان نبوت سے قبل مکے کے کئی بیوہ اور یتیم حضور کے پیسوں پہ پلتے تھے. رسول اللہ کے لیے اس طرح سے پیش کر دینا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ بالکل غلط سی بات ہے. حالات آگے پیچھے سب کے ہوتے رہتے ہیں اور وہ حالات مختلف موقع پر نازک حالات آئے ہیں، اس کا مجھے انکار نہیں ہے. لیکن بالکل یہ پیش کرنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام معاذ اللہ قلاش تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور لوگوں کے منتظر تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے. بلکہ حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت شاہ عالم احمد آبادی رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے ایک مقرر آیا اور مقرر آنے کے بعد اس نے ممبر پہ بیٹھ کر کے کہا آپ کو تقریر سننا پسند تھی؟ تو آپ نے کہا کہ تقریر کرو. وہ تقریر کرنے لگا تو جب تقریر اس نے کی تو اس نے کہا کہ جب خدیجہ نکاح میں آئی تب حضور مالدار ہوئی. اس نے کہا جب خدیجہ نکاح میں آئی تب حضور مالدار ہوئی. ایسے مقرر لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم عشق کے بندے ہیں اور بات حقائق کی بھی ہے. تو حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا اس سے پہلے حضور کے پاس مال نہیں تھا؟ تو اس طرح کی بات کرتا ہے. اس نے کہا جب خدیجہ آئی تب حضور مالدار ہوئے. اور میں کہ جب خدیجہ کے آنے پہ مالدار ہوئے تو تیری زبان ابھی تک چلتی کیسے ہے؟ وہ ممبر پہ بیٹھا تھا، اس کی زبان باہر نکل. اس طرح کی بکواس کرتے ہو، تمہیں حضور کی شان بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس طرح سے حضور کی شان ایسے بیان ہوتی ہے؟ یہ غیرت والے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے اعلان نبوت سے قبل بھی حضور کو بہت نوازا تھا. خود بخاری شریف کی حدیث اس پر گواہ ہے. جب زملونی زملونی فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ لگتا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہا جان کا خطرہ لگتا ہے تو ام المومنین نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ غریبوں کا خیال کرتے ہو، یتیموں کے سہارا ہو، بیواؤں کی پرورش کرتے ہو. تو یہ کوئی کلاش آدمی کرے گا؟ اس لیے مشورہ ہے تھوڑا اعتدال سے. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، اور عقیدہ ہے صرف شعر نہیں، عقیدہ ہے. آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان، صاحب کھانا لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جب تک قیمت نہیں دوں گا اونٹنیوں کی. ایک بات اندازہ کریں،
کہ اتنی ارجنٹ میں توجہ کرنا. اب یہاں بھی خیال ہونا چاہیے. دیکھو میں حالات نازک ہوئے اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں, اس پہ توجہ رکھنا. حالات سب کے نازک ہیں, حالات آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن حضور علیہ السلام کو صرف اس اعتبار سے پیش کر دینا کہ کچھ نہیں تھا, صحیح نہیں, بالکل صحیح نہیں, قطعاً درست نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کا حکم عین بستر پر آیا ہے جب چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہوئے تھے تلوار لے کر کے. اچانک حکم, تو اچانک حضور علیہ السلام گھر سے نکل رہے ہیں, پھر بھی حضور کے پاس اتنی رقم ہے, کتنی کہ میں اونٹنی کی قیمت دینا چاہتا ہوں. پھر مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پھر کہا یہ زمین کی قیمت میں دینا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ اچانک جو گھر سے نکلتے وقت اتنا لے کر نکلے کہ اونٹنی کی رقم بھی دینے کی بات کرے اور مسجد کی زمین بھی خریدنے کی بات کرے, اس کے پاس کتنا مال ہو. یہ دونوں روایتیں, اگرچہ صدیق اکبر نے دینے دی نہیں دینے دی یہ دوسری تحقیقی بات ہے, لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ فرمایا. اللہ کے رسول حضور علیہ السلام خاندانی مالدار تھے. اس کو میں میلاد شریف کے موقع پہ سیرت النبی میں بار بار اس پر ذکر کر چکا ہوں, اور میں آج کل اس کو صرف اس لیے ٹارگٹ کرتا ہوں کہ کچھ واعظ ناعاقبت اندیش اس طرح کی بات کر کے غیر مسلموں کو مذاق اڑانے کا موقع دیتے ہیں. تو اس لیے ہم اس پر, ورنہ ہمیں اور کوئی بات نہیں, نہ ہم کوئی محقق ہے نہ لیکن کہ استغفر اللہ الیاذ باللہ, کہ جب واعظ ناعاقبت اندیش کہتا ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ظالم غیر مشرک اٹھ کر کے پھر یہ بکواس کرتا ہے کہ پھر انہوں نے تو معاذ اللہ مال جمع کرنے کے لیے پھر دین کا اعلان کیا.